ڈپریشن صحیح ہے ٹینشن. تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بیسٹ اور بہترین جو طریقہ ہے وہ جیل سائنسز ہے، اور بہترین جو آپ کو جو انسان کو اخلاق سکھا سکتا ہے، انسان کو سکون کے راستے دکھا سکتا ہے، سکھا سکتا ہے، دکھا سکتا ہے، اور انہیں یہ بتا سکتا ہے کہ آپ پاورفل ہے، دنیا میں بڑی طاقتور ہے، آپ دنیا کی سب سے بڑی پاور ہے، بڑی طاقت ہے. اور اس وجہ سے آپ اپنے آپ کو اتنے موٹیویشن ملتے ہیں، پاور محسوس کرتے ہیں پریکٹیکلی. یعنی پڑھانا اتنا نہیں ہوتا ہے، اتنا کوئی خاص کوئی چیزیں نہیں ہے، کوئی بہت زیادہ فارمولے، اگر کہ ایچ ایم ایف ایک بہت بڑی سبجیکٹ ہے. اس پہ جتنا پڑھیں گے ہم، اس کے بے انتہا نالج ہے اس میں، ہم جتنا بھی اس کی پڑھیں گے پھر بھی کمی ہے اس میں، کمپلیٹ نہیں ہوتا ہے. لیکن ہم پڑھاتا نہیں ہے اس وجہ سے. اگر کوئی انٹرسٹ لیتا ہے تو آگے بڑھاتا بھی ہے، اگر نہیں ہے تو بس صرف. نارملی اس کے کتنے لیولز ہوتے ہیں یا صرف ایک ہی دن کا ہے؟ اگر اس کے 3 لیول ہے. 3 لیول ہے. پہلا لیول جو ہے نا وہ ایک سیشن ہوتا ہے 3 گھنٹے کا بس. اچھا. دوسرا لیول بھی ایسا ہی ہے، اس کی 2 سیشن ہوتا ہے، 2 گھنٹے 4 گھنٹے. صحیح. اور تیسرا جو لیول ہے وہ تھوڑا سا اس پہ ٹائم لگتے ہیں. اچھا. بلکہ اس پہ تھوڑا ٹائم نہیں، کافی ٹائم لگتا ہے. صحیح. وہ تو اتنی نالج ہے اس میں کہ وہ سالوں لگتا ہے. اچھا. مطلب کہ قبل اس کے آپ مزید ایچ ایم ایف کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو بتائیں. اٹیونمنٹ اکثر آپ ایک ورڈ یوز کر رہے ہوتے ہیں. اٹیونمنٹ اس کا کیا مطلب ہے؟ صحیح بات ہے. اٹیونمنٹ ہے کیا انفیکٹ؟ اٹیونمنٹ مین ہم آہنگی. اچھا. ایک فریکوینسی پہ ایک چیز آپس میں ملتا ہے تو ایکول ہو جاتا ہے، آپس میں مل جاتے ہیں. آپس میں ملانا. اچھا. ٹیوننگ کرنا، سٹارٹ کرنا. جیسے ریڈیو کا ہم سٹارٹ کرتے ہیں، ریڈیو کو ٹیون کرتے ہیں، پھر آگے چینلز ملاتے ہیں. ریڈیو پاکستان ہے، بی بی سی ہے، سی این این، کوئی جتنے بھی چینلز ہیں ہم اس کو ٹیون کرتے ہیں. اس وجہ سے اٹیونمنٹ اسی کہتے ہیں کہ ٹیون کرو بس. ٹیوننگ جس طرح کہ آپ نے سٹارٹ کر دی ایک انسان کو، ریڈیو کسی فریکوینسیز سے ملتے ہیں، اس کے وہ فریکوینسیز جو آتے ہیں یہاں سے، جو وہ ڈویٹ کہتے ہیں یا کیا کہتے ہیں، ہاں ریڈیو کے اندر ہے. بچپن میں میں بناتا تھا ریڈیو، ابھی بھول گیا. میں ایک ایسے ریڈیو بناتا کہ اس کو صرف ایک ڈیٹ کہتے ہیں، ڈیٹ کہتا ہے آئی تھنک. تو وہ میں لے آتا تھا، وہ تھوڑی بہت ہوتی ہیں. پھر آگے میں اینٹینا دے دیتا تو یہاں پر ریڈیو ایک سپیکر رکھتا اور ریڈیو میرے لیے سٹارٹ ہو جاتا. لیکن وہ ایف ایم ریڈیو ہاں، ایک ہی چینل کو جو گرد ہوتے یا 2 جو بھی ایف ایم کا تھے وہ پکڑتے تھے. وہ دن رات سٹارٹ ہوتے. اور پتہ ہے بجلی کہاں سے لیتا ہے؟ ارتھ سے، نیچے سے. بجلی بھی نہیں، بجلی بھی ارتھ سے لیتا، وہ ارتھ سے چلتی تھی جو تھا یہ. تو وہ فریکوینسیز کیسے ملتے ہیں، کس طرح کے؟ یہ آپ اپنی فریکوینسی سے جس کو آپ اٹیون کر رہے ہیں اس کی فریکوینسی کو ملاتے ہیں. بالکل. اچھا. ہم کچھ ایسے ٹیکنیک استعمال کرتے ہیں صحیح کہ جو شخص سامنے بیٹھا ہوا ہے ان کے فریکوینسی اس فریکوینسی سے مل جائیں. یعنی ان کے جو فریکوینسی کے پیٹرن ہے وہ دوسرے فریکوینسی کے ساتھ کنیکشن کے لیے، جسے ہم کہتے ہیں اٹیونمنٹ، ہم آہنگی ملنے کو، ہم آہنگی لانے کو اٹیونمنٹ کہتے ہیں. اچھا. ایک دوسری چیز کو کنیکٹ ہونے سے ہم اٹیونمنٹ کہتے ہیں. وہ ایک ایسے عمل ہوتے ہیں. اٹیونمنٹ ایک بڑی زبردست عمل ہے، بہت زبردست پریکٹیکل ایک سیشن ہوتے، ایک بڑی خوبصورت اور بہت ایک گریٹ سا انسان محسوس کرتے ہیں، بڑی پاور محسوس کرتے ہیں، طاقت محسوس کرتے ہیں. اور چونکہ کیونکہ اس وقت جب ہم اس
انسانی صلاحیتیں جو جب اس صلاحیتوں سے ملتے ہیں جو اس کے اصل ہے، اس طاقتوں سے جب ملتا ہے، پاور جب باڈی میں آتے ہیں تو انسان کو خوشی کا احساس ہوتا ہے. کبھی ایسا خوشی کا احساس آتا ہی نہیں ہے. اچھا. سکون کا احساس آتے نہیں. ایسا کبھی زندگی میں لوگوں نے فیل ہی نہیں کیا. اٹینمنٹ کا ایک ایسی کیفیت ہوتی ہے. اچھا. نہ کوئی ایکسرسائز ہے اس میں اور نہ ہے کوئی ایسا خاص اس میں کچھ ہوتی ہے. تو ایچ ایم ایف ہیومن میگنیٹک فورس دنیا میں صرف میں ہوں جو اٹیون کرتا ہوں ابھی فی الحال. اچھا. اور میرے اسٹوڈنٹس ہیں. باقی دنیا میں اور کہیں نہیں. یہ عام نالج نہیں ہے. یہ عام سا نہیں ہے جو اللہ نے مجھے عطا کیے. اچھا. اس اللہ میں کا شکر ہے، اللہ کا فضل. جی، جیسے کہ آپ نے کہا کہ آپ کے علاوہ اس کو انٹائر ورلڈ میں کوئی بھی اٹیون نہیں کر رہا ہوتا ہے ایچ ایم ایف کے حوالے سے. اور ساتھ ہی ابھی جب آپ بات کر رہے تھے آپ نے کہا کہ ایچ ایم ایف کو یوز کیا جاتا ہے فار ڈیلی گولز، ٹو اچیو ڈیلی گولز یا ویکلی گولز یا منتھلی گولز یا زندگی کے جو دیگر ہمارے ٹارگیٹس ہوتے ہیں ان کو اچیو کرنے کے ٹارگیٹس ہوتے ہیں. بالکل. تو وہ کیا ایک نئی قوت پیدا ہو جاتی ہے کہ جو ہمیں ٹارگیٹس کو اچیو کرنے میں ہماری مدد کر رہی ہوتی ہے، ہمیں ہیلپ آؤٹ کر رہی ہوتی ہے. یہ کس طرح کی انرجی ڈیولپ ہو جاتی ہے ہمارے اندر؟ بہت اچھا. بات یہ کہ سب سے پہلے تو سکندر صاحب، ہم ہیومن جو ہے، انسان جو ہے، یہ ایک بڑی طاقت ہے. اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اس نے طاقتوں سے مالا مال کیے ہوئے. تو ہوتا ہے کیسے کیفیت. ہمارے تو ایک مائنڈ پاور ہے، یہ الگ سا دنیا ہے. جی. میگنیٹک پاور بالکل الگ سا دنیا ہے. مائنڈ اور میگنیٹک پاور دونوں نہیں ملتے ہیں. نہیں ملتے ہیں. نو میگنیٹک دونوں ہے امانگی، دونوں میں کارکردگی ہے. اچھا. مثلا اگر میگنیٹک فورس آن ہے آپ کے تو وہ ورک کرے گا مائنڈ تھنکنگ کے ذریعے. جیسے آپ سوچتے ہیں ویسے ہو جاتے ہیں. اور ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ نے گول رکھے 10 سال کے 20 سال کے، اس میں وہ نہیں ہے. گولز اچیومنٹ جلدی ہوتے ہیں اس میں، کیونکہ آپ وہ فورس آپ کے پاس طاقت ہے. یعنی پاور ہمارے میگنیٹک فورس، مائنڈ پاور یہ اور ہیلنگ پاور، یہ 3 الگ الگ طاقتیں ہیں. پھر آتا ہے اس کے اندر جسے ہم اسپرٹ کہتے ہیں، روح کہتے ہیں. وہ بھی ایک الگ سا پاور ہے، طاقت ہے. تو مائنڈ برین الگ سا ایک پاور ہے. ہمارے جو دماغ ہے یہ بالکل الگ سا ایک طاقت ہے. اعصاب جو ہے جسے کہتے ہیں، نروس بالکل ایک الگ سا سسٹم ہے. ہمارے باڈی کے اندر بہت سے سسٹمز ہیں. اس کو ٹوٹل سمجھنے کے لیے ایک بہت بڑا اس کے لیے نالج چاہیے اور بہت بڑی وہ چاہیے، اور اس کو اٹیون کرنے کے لیے ایک بہت بڑی نالج چاہیے. تو یہ ایک دنیا ہے. میگنیٹک فورس پوری دنیا میں ہے. ہیلنگ پاور پوری یعنی پوری یونیورس میں ہے، پوری کائنات میں ہے. ہیلنگ پاور پوری کائنات میں، میگنیٹک فورس پوری کائنات میں ہے. مائنڈ پاور پوری کائنات میں ہے، کیونکہ کائنات کے اپنے ایک مائنڈ ہے. اگر نہیں ہوتے تو یہ نظام جو چل رہے، اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی ایسا کچھ دیا ہوا ہے، اسے مائنڈ ہی کہہ سکتے ہیں نا، جو یہ نظام آٹومیٹکلی چل رہا ہے. تو ہم بھی اس کائنات کا حصہ ہے. ہم اس کائنات سے الگ نہیں ہے، کوئی الگ پاور نہیں ہے. ہم اس کائنات میں ہے اور اس کائنات میں رہتے ہیں. ہمارے اس کائنات، ہم اس کا حصہ ہے اور اس کائنات میں پاور موجود ہے. ہم خود بھی اس کا حصہ ہے اور ہم سے کائنات الگ نہیں ہے، ہم کائنات سے الگ نہیں ہیں. ہم ایک ہی پاور ہے. بس یہ ہے کہ تھوڑے سے ہم اندر کے فریکوینسی کو ہائی کریں. جس طرح ریڈیو کے اگر فریکوینسیز ہائی ہے، کوئی بڑی ہائی کیا کوئی ٹیون کیا بنایا گیا ہے، تو وہ لوکل نہیں، پچھلے زمانے میں یعنی جو ریڈیوز تھے کچھ ایسا،
تو کچھ محدود چینلز اس کو، یا ابھی بھی ہے کچھ محدود چینل جو ہے نا وہ جیسا ایف ایم ہے، لیکن انٹرنیشنل لیول پہ یعنی یونیورس لیول پہ ہمارے اندر کنیکشنز ہو، پاور ہو. کچھ پاورز کائنات میں ہے جس کے ساتھ ہم تو کنیکٹ تو ہے لیکن کچھ خاص فریکوینسی پہ نہیں ہے، تو اس لیے فریکوینسی کو ہائی کرتے ہیں ہمارے وجود میں میگنیٹک فورس اضافے آ جاتے، پاور آن ہو جاتے، اٹیون ہو جاتے، اٹیونمنٹ ہمارے ہو جاتے، کائنات کے ساتھ اچھی ہم آہنگی ہوتی ہے، اور اس وجہ سے ہمیں طاقت آ جاتے ہیں اور ہم آگے بڑھتے ہیں، ہم اپنے گولز کو اچیو کرتے ہیں.